حبشہ کی دوسری ہجرت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے اور مسلمانوں کے اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ کرنے کی خبر جب حبشہ پہنچی تو کچھ صحابہ کرام حبشہ سے واپس آ گئے، لیکن مکہ کا ماحول دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ قریش کے ظلم میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ وہ اور زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں، اس لیے یہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ قریش کے اثردار افراد کی پناہ میں رہنے لگے اور کچھ دوبارہ حبشہ روانہ ہو گئے، جہاں انہیں عبادت اور عمل کی آزادی حاصل تھی، اور کچھ ایسے صحابہ تھے جو بغیر کسی کی پناہ لیے مکہ میں ہی قیام فرما رہے تھے۔ اس پورے واقعے کو قصہ گرنیک سے جوڑا گیا ہے۔ جب قریش کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوسری بار حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس مرتبہ کل تعداد 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں، جن میں 7 غیر قریشی خاتون بھی شامل تھیں۔ اس بار صحابہ ایک ساتھ قافلہ بنا کر نہیں نکلے، بلکہ مختلف ٹولیوں میں گرفتاری سے بچتے ہوئے خفیہ طور پر حبشہ روانہ ہوئے۔ حبشہ اب ایک عالمی سطح پر اسلام کا مرکز بنتا جا رہا تھا اور اسلام کا پیغام بھی پھیل رہا تھا۔ قریش اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ مکہ میں اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے اور دوسری جانب ایک پڑوسی ملک اسلام کے ماننے والوں کو پناہ بھی دے۔ اس لیے انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن اریقہ کو قیمتی تحفوں کے ساتھ نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ جب یہ دونوں نجاشی کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے اپنا موقف پیش کیا کہ یہ لوگ اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر ایک نیا مذہب اختیار کر چکے ہیں اور ان میں اشانت پھیلانے کا خطرہ ہے، مگر نجاشی ان کی بات سن کر مطمئن نہیں ہوئے اور مسلمانوں کو دربار میں طلب فرمایا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے اسلام کی تعلیمات بیان کی اور سورہ مریم کی تلاوت کی۔ نجاشی اتنا متاثر ہوئے کہ رو پڑا اور کہا کہ یہ وہی بات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں انجیل بیان کرتی ہے۔ نجاشی خود نصرانی تھا، اس نے مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکالنے کے لیے انکار کر دیا۔ اس نے عمرو بن عاص اور ان کے ساتھی کو ان کے تحفوں کے ساتھ واپس مکہ کے لیے روانہ کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ جہاں چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں۔